تو اسی لڑائی میں جو جل گرا تھا وہ بھارت میں 4-5 جگہ پہ گرا تھا۔ پریاگراج میں گرا تھا، ناسک میں گرا تھا، اجین میں گرا تھا اور ہریدوار میں گرا تھا۔ تو انہی جگہوں پر پانی کے وہ قطرہ گرنے کی وجہ سے کمبھ کا میلے کا آیوجن ہوتا ہے جہاں جہاں پر پانی گرا۔ ایک لمبا واقعہ، میں نے 2 روز پہلے شاید اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ بہرکیف پانی کا خدا اندرجیت ہے۔ اندر دھنش بولتے ہیں کس کو؟ وہ جو بادل ہوتا ہے نیلا پیلا جو ایسا ہوتا ہے، تو ہندو ان کو اندر دھنش بولتے ہیں، یعنی وہ اندر پرماتما جو ہے انہی کا یہ دھنش ہے۔ اب وہ پانی کی بارش کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کو یہ کن لوگوں نے بنایا؟ شاستر میں نہیں ہے، شاستر میں رگ وید میں، یجروید میں، ساموید میں، اتھرو وید میں دیکھیں گے تو ایک ہی خدا، ایک ہی پرماتما، نام الگ ہے۔ جیسے ہمارا اللہ ہے، نام ایک ہی ہے نا اللہ، یہ اللہ کی ذات ایک ہے، نام ایک ہی نہیں ہے، نام انیک ہے۔ اللہ ہے لیکن ذات ایک ہے، اللہ ایک ہی ہے لیکن نام انیک ہے۔ فارسی میں آدمی خدا بولتے ہیں، اسی ایک اللہ کو بولتے ہیں۔ الرحمن بولتے ہیں، اسی ایک اللہ کو بولتے ہیں۔ رحیم، اسی ایک اللہ کو بولتے ہیں۔ غفار، جو بہت زیادہ بخشش کرتا ہے، اسی ایک اللہ کو بولتے ہیں۔ ودود، بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ نرم۔ رؤوف الرحیم، ستار، جبار، قہار، متکبر، مؤمن، مہیمن، عزیز، قوی، مومن، مبین، یہ سب اللہ کا نام ہے، ان کی صفات ہے، ان کی صفاتی نام ہے، یعنی یہ خوبیاں اللہ میں پائی جاتی ہے۔ تو اسی لیے لیکن ہے ایک اللہ، اللہ ایک ہی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ کوئی آدمی کہے گا کہ مولانا اللہ تو اصل میں ایک ہی ہے، لیکن وہ جو رحمان ہے، جو رحم کرتا ہے، وہ اللہ سے چھوٹا والا اللہ ہے، ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ یہی بیماری ہے ہندو دھرم میں۔ ہندو دھرم میں یہ کہا گیا ہے کہ پرماتما ہے ایک ہی، ایکم برہما دتیو ناستے، دوسرا ہے ہی نہیں، لیکن اس ایک پرماتما کے نیچے جو کام کرتے ہیں، جیسے بارش کرنے والا اندرجیت ہے، اندرجیت چھوٹا خدا ہوا ہے، تو ایک ہی پرماتما، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ وحدانیت پر اگر کوئی مذہب ہے، اگر کوئی قوم ہے، اگر کوئی ریلیجن ان انٹائر ورلڈ، پوری دنیا کے اندر ہے تو مذہب اسلام ہے۔ آج سکھ لوگ بھی پائے جاتے ہیں نا، سکھ لوگوں میں بھی 10 گرو ہے جو پگڑی والے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا مول منتر پڑھیے، وہاں پر بھی ایک ہی دیو، ایک اومکارا ست نام کرتا بھرت نرو نرویر اکال مورت اجونی سے بھنگر پرسادی۔ اس کا ترجمہ کیجئے گا تو جو تعریف، جو صفت اللہ کی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، سیم وہی مطلب اس منتر کا ہے جو سکھ لوگ پڑھتے، مول منتر اس کو بولتے ہیں۔ اور سکھ لوگ 10 گرو کو مانتے ہیں، سکھ لوگ ایک خدا کو مانتے ہیں، یعنی ایک ایشور کو مانتے ہیں، اس کے بعد 10 گرو کو مانتے ہیں۔ پہلا گرو نانک، اس کے بعد گرو گوبند سنگھ۔ سکھ دھرم کی بنیاد ڈالی ہے گرو نانک نے۔ گرو نانک کے بعد اور 9 گرو آئے، ان 10 گرو کی لکھے ہوئے اپدیش کے حساب سے سکھ لوگ عمل کرتے۔ سکھ لوگ ایک ایشور کو مانتے ہیں، کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں مانتے، ایک ہی اس کو مانتے ہیں۔ یہاں پر سختی ہے، تفصیل میں جائیں گے تو بات بڑی لمبی چوڑی ہوگی، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اور اس ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر مسلمانوں کو کیا کام کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کو کام یہ کرنا ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ کو 5 وقت کی نماز ادا کرنی، یہ فرض ہے۔ جلسہ نہیں کریں گے تو بھی چلے گا، کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے تو چلے گا، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے تو نہیں چلے گا، اللہ سوال کرے گا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے۔
اور الحمدللہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، میں نے ایک منتر پڑھا شروع میں خطبے کے اندر میں وہی پڑھا، اسی کو میں سمجھاتا ہوں۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ ہندو دھرم کے اندر اس کی بھی کچھ نہ کچھ جھلک پائی جاتی ہے، نماز کی جھلک، نماز کی کچھ نہ کچھ انش ہے ان کے اندر۔ نماز میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے نمبر پر پاکی حاصل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ وضو کے بعد سب سے پہلا کیا کام؟ مسجد جاتے ہیں یا اپنے مصلے پر کھڑے ہوتے ہیں سیدھا۔ قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے نماز میں۔ کسی کی مجبوری ہے نہیں کھڑا ہو سکتا تو نو پرابلم، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن کھڑا ہونا ضروری ہے۔ کھڑا ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر قاعدہ اولا قاعدہ آخرہ کرتے ہیں۔ یہ سارے ارکان ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو کمپلسری ہیں نماز کے اندر۔ اسی کو کہا گیا پرتھما دارکا، پرتھم پہلا کام، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ دیو دیدین مجیتی، دوسرے نمبر پر جھک جاؤ۔ نماز میں بھی رکوع میں جھکتے۔ تریتیانن کو ڈلا کا، تیسرے نمبر پر کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ، یعنی قاعدہ اولا کرو، اتحیات پڑھتے جو ہم لوگ دوسرے رکعت میں۔ چتر دیو چندر کا پنچم بندو سنیکتا، چوتھے نمبر پر چتر آدمی کی طرح آرام سے بیٹھ جاؤ، اور پانچویں نمبر پر سکون کے ساتھ اپنے اس سادھنا سے باہر نکلو۔ یعنی ہم لوگ نماز سے باہر کب نکلتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز میں وہی ساری چیز ہوتی ہے جو اس منتر کے اندر بتایا گیا ہے، اور یہ منتر ایسے ویسے نہیں ہے۔ ہمارے بھارت کے اندر خصوصاً بہار میں شری رام چندر جی مریادہ پرشوتم کو سناتن دھرمی مانتے ہیں۔ شری رام چندر جی سے ہنومان نے کہا، ہنومان نے شری رام چندر جی سے پوچھا کہ ہم ایشور کی بھکتی کیسے کریں، پرماتما کی پوجا کیسے کریں بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ پرتھما دارکا، کھڑے ہو جاؤ، دیو دیدین مجیتے، پھر جھک جاؤ، تریتیانن کو ڈلا کارے، پھر کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ، سجدے کرو، چتر دیو چندر کا قاعدہ اولا کرو، قاعدہ آخرہ کرو، یعنی اتحیات پڑھو، درود شریف پڑھو، پنچم بندو سنیکتا، اور پانچویں نمبر پر اپنی شانتی، اپنے ارادے سے، اپنے اس سادھنا سے اور اپنے اس عبادت سے آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ نکل جاؤ، یعنی سلام پھیر کر نکل جاؤ۔ پوری نماز کی ترتیب ہے، اسی لیے ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا ورلڈ۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اگر اس میں نماز ہے تو کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان نماز کیوں پڑھتا ہے۔ نماز کے بارے میں کسی نہ کسی درجے میں ہمارے بھارت کے ہند سناتن دھرمی بھائیوں کے گرنتھوں کے اندر بھی ساسٹانگ کے ذریعے سے اس کا آدیش اور اپدیش دیا گیا، لیکن یہاں مسلمان تو خود نماز نہیں پڑھتا۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا دوسرے نمبر پر ہے، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج۔ زکوٰۃ بھی ہر ایک مسلمان پر فرض نہیں ہے، لیکن ماننا، عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے لیے پیسہ اور نصاب کا ہونا ضروری۔ روزے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں۔ اگر آپ مسافر ہو گئے یا بہت زیادہ بیمار ہیں، نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ کی جان ختم ہو سکتی ہے، تو ایسی شکل و صورت کے اندر تو آپ کو فدیہ دینے کے لیے اجازت ہے۔ یہاں پر بھی تھوڑی چھوٹ ہے، گنجائش ہے۔ اگر سفر میں ہے تو ان دنوں میں ٹال کر بعد میں رکھیے، آپ اس وقت میں آپ کے لیے ضروری نہیں۔ روزہ اور حج تو ایسا ہے کہ ہر کسی پر فرض نہیں، جس پر پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے وہی حج کرنے جائے گا، ہر کوئی حج کے لیے نہیں جا سکتا۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے، مالدار ہیں آپ، غریب ہیں آپ، بیمار ہیں آپ، جوان ہیں آپ، بوڑھے ہیں آپ کوئی ادیوگ پتی ہیں، آپ کوئی مکھیا، ممبر، ایم ایل اے ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ کسی بھی اعتبار سے، مرد ہے، عورت ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے،
مالدار ہے، غریب ہے، طاقت والا ہے، کمزور ہے، مقام اور سماج میں کوئی بڑا مقام اور کوئی عہدہ نہیں ہے، ان تمام صورتوں میں نماز you have to offer salah 5 times a day. It's a great responsibility for every Muslim on the earth. زمین پر تمام مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض اور ضروری۔ پڑھتا ہمارا جوان نماز، پشپا 2 دیکھنے میں لگا ہوا ہے، کھساری لال کا گانا سننے میں لگا ہوا ہے۔ پوچھ لیجئے نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں کہ وضو میں کتنے فرائض ہے، how many فرائض are there in وضو، نہیں بتا پائے۔ میں نے 3 روز پہلے ایک جگہ پروگرام تھا کرناٹکا میں نے وہاں پہ ان کو کہا تھا، اس پورے بھرے مجمع میں نے کہا تھا کہ ذرا بتاؤ میرے نوجوانوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام ہے؟ دادا کا تو میسج آیا، خبر ہے عبد المطلب۔ ہم نے کہا کہ یہ نام نہیں، یہ نام تو ہے، اصل نام کیا تھا عبد المطلب کا وہ بتاؤ۔ دادا کا ریئل نام عبد المطلب نہیں ہے۔ تو کل میسج آتا، کل خبر آتی ہے وہاں سے کہ مولانا ہم تو تحقیق کے ادھر ادھر ہمیں نہیں پتا چلا، آپ ہی بتا دیجئے۔ یعنی ہمیں محمد رسول اللہ کے دادا کا ریئل نام معلوم نہیں ہے۔ پشپا 2 نے کتنا پیسہ کمایا ہے، فلم میں کتنا پیسہ کمایا، یہ سب نوجوانوں کو پتا ہے۔ کوریکس کی شیشی کہاں ملتی ہے ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے، اور نیٹرا بیٹھ کے وہ ٹیبلٹ کہاں ملتا ہے، سولیسن کہاں سونگنا ہے بیٹھ کر کے۔ اس سے بہتر ہے کہ ٹوائلٹ اور باتھ روم سونگ لیجئے، سولیسن سونگنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کے بھئی بہت اچھا ہے؟ جتنی دیر تک مسلمان نشے میں رہے گا، ایمانی روحانیت، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ لا یؤمن لا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن، رواہ البخاری۔ قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے، اس کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن نشیلی پدارتھ کا استعمال کرتا ہے، نشے میں ہوتا ہے، یعنی شراب پیتا، کوریکس پیتا، نیٹرا بھیٹ کھاتا ہے اور کسی بھی طرح سے نشہ کرتا، جیسے ہی نشہ کا گھونٹ اندر جائے گا تو فوراً چونکہ وہ ناپاک ہے اور ایمان پاک ہے، تو اس لیے جہاں ناپاکی جاتی ہے ایمان پاک نور نہیں رہ سکتا، تو ایمان کا نور نکل جاتا ہے باہر۔ جب تک نشے کی حالت میں ہوگا اس وقت تک ایمان کا نور اس کے اندر نہیں ہوگا۔ بعض مفسرین نے، محدثین نے اس حدیث کی یہ وضاحت کی، اگر نشے کی حالت میں کسی شرابی کی موت ہو جاتی ہے تو چونکہ ایمان تو اندر تھا ہی نہیں، مر گیا تو کفر کی حالت میں مرے گا، کبھی وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے کہا اللہ نے جوانی دی ہے میرے نوجوانوں، شراب پینے کے لیے نہیں، کوریکس پینے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرو، تہذیب دار بنو، سلیقے مند بنو، اپنی زندگی کا ایک گول سیٹ کرو، دنیا تمہاری قدموں پہ ہوگی۔ ہمیں اس بات پر گرو ہے کہ سیمانچل کے لوگ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ محنتی ہوتے۔ آپ محنتی ہیں، آپ کے پاس سورسز کی کمی ہے میں جانتا، لیکن محنت کیجئے، اپنا راستہ خود بنائیے، دنیا کی سپر پاور طاقت کو آپ جھکا سکتے۔ اسرائیل کو اگر لوہے کے چنے کسی نے چبوائے، وہ اسرائیل جس کے پاس ٹیکنالوجی کے جدید ہتھیار تھے، دنیا کے اندر دوسری سب سے بڑی سپر پاور طاقت اگر کوئی تھی تو اسرائیل تھی۔ اسرائیل کو اپنی طاقت پر گرو تھا، اسرائیل کے ملک کے اوپر کوئی ایک بندوق گولی نہیں چلا سکتا تھا، ایک بم نہیں پھینک سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس آئرن ڈوم ہے، یعنی اگر کوئی اس کے ملک میں میزائل داغے گا تو اس آئرن ڈوم
کے اندر ایسی ٹیکنالوجی وہ ہواؤں میں اس کو ٹریک کر کے وہیں پر نشٹ کرتی ہے. ایسی طاقت والے ملک کو اگر